in association with ایسا کنیکشن اور کہاں، اسی لیے تو مربلنگ جاز اپنا ہے. Head and Shoulders Refreshing 100% ٹھنڈا 100% تک خشکی ختم. السلام علیکم. پاکستانی سیاست میں وہ ڈائنیسٹی پالیٹکس جسے کہتے ہیں، موروثی سیاست، اس کا ہی رواج ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیوی کے بعد خاوند، بھائی، چاچا، بیوی، اس سے آگے ہم نکلتے نہیں ہیں. شاید یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر کا بھی حصہ ہو، لیکن پاکستان میں یہ وراثتی سیاست اور کرپشن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس سارے معاملے کو ایک چینج کا نعرہ دیا تھا تحریک انصاف نے، اور 30 اکتوبر لاہور کا جو جلسہ تھا شاید فرسٹ انڈیکیشن تھی کہ لوگوں نے اس نعرے کو ایکسیپٹ کیا ہے. 25 دسمبر کو بھی اس کی اکنالجمنٹ ہمیں کراچی میں ملی، لیکن پچھلے 1.5-2 ماہ کے دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئیں پارٹی کے اندر بھی اور پاکستان کی مجموعی سیاست کے حوالے سے بھی، لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا وہ سونامی جو ہے اس میں اتنا دم خم رہا نہیں. کیا وہ چینج کا نعرہ لوگوں نے ابھی بھی اون کیا ہوا اور ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، یا تحریک انصاف خود اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ابھی تک مشکل سے دوچار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. اسی حوالے سے آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور دوسرا، کرپشن کے حوالے سے جو بڑے بڑے چارجز آج کل سامنے آ رہے ہیں. مہران بینک ہے تو ماضی کا قصہ، لیکن آج کل دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی بھی اس سے دوچار ہے. نون لیگ کی قیادت کے خلاف بھی وہی الزامات ہیں. تو دونوں کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے. مہمان شخصیت آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ. خان صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آپ کی پارٹی کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں آج کل سب سے زیادہ وہ زیر غور ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لیڈرز تو آپ نے اکٹھے کر لیے، لیکن وہ مل بیٹھ کے اکٹھے ایک پالیسی نہیں بنا سکتے. اختلافات ہیں پارٹی لیول پہ. کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں ندیم، ہوا کیا، ایک پارٹی تھی 30 اکتوبر سے پہلے اور ایک پارٹی بن گئی 25 دسمبر کے بعد. آپ اگر امیجن کریں نا کہ اتنے سے گلاس، اتنے سے کپ کے اندر ایک پوری بالٹی آ گئی، تو وہ ری ایڈجسٹمنٹ تو ہونی تھی. یعنی ہمیں پارٹی کو، ہم نے 25 دسمبر کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا کہ پارٹی کو اندر سے ٹھیک کیا جائے. اپنی تیاری تو تین ایریاز پہ ہم نے کام شروع کیا. ایک ہے کہ پالیسیز اپنی ہم نے بنانی شروع کی، اور جو پہلی تحریک انصاف نے اپنی انرجی پالیسی ڈکلیئر کی. سب سے بڑا کرائسس انرجی کا اس وقت. اگر آپ کی بجلی اور انرجی ہے تو آپ کی فیکٹریاں چلیں گی اور آپ کا کسان بیچارہ ٹیوب ویل کا پانی دے سکے گا. یعنی دونوں افیکٹڈ ہیں. تو پہلے تو ہم نے اپنی انرجی پالیسی ڈکلیئر کی، اور اب ہم انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ. لیکن آپ کے پارٹی کے جو لیڈران ہیں کیا وہ سیم پیج پہ ہیں، یا آپس میں بڑے شدید قسم کے ڈیفرنس آف اوپینینز ہیں؟ مختلف آراء ہونے میں حرج نہیں ہوتا، لیکن اختلاف رائے اس نوعیت کا ہو کہ آپ ایک سمت میں چل نہ سکیں تو پھر مسائل آتے ہیں. نہیں ندیم، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم نے کیا 25 دسمبر کے بعد ہم نے 3 ڈیفرنٹ ایریاز میں کام شروع کر دیا. ایک دفعہ پالیسیز کہ تحریک انصاف کا 90 دن کا کیا پروگرام ہے، آگے کیا کرے گی، انرجی کی پالیسی کیا ہے، اکانومی کیا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کیا ہے جو سب سے زیادہ ضروری وغیرہ وغیرہ. اس کی پوری ہم نے مسلسل اب پالیسیز ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ میں آگے کیا کرے گی، اور دوسری طرف ہو گیا پارٹی کی تنظیم. اب نئے بھی آ گئے، پرانے بھی تھے. ان کو اب ہم نے ایک تنظیم کے اندر لے کے آنا تھا. تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر اور پلاننگ، ایک نئی کانسٹیٹیوشن، پہلے ہماری کانسٹیٹیوشن، اس کو اپ گریڈ کرنا تھا. تو ایک پارٹی کے انٹرنل میٹرز، تنظیمی معاملات، اور تیسرا میڈیا اور مارکیٹنگ. تو 3 ایریاز کے اوپر کام شروع ہوا. اب انشاءاللہ 25 تاریخ کو ہم اپنی جو ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن سامنے رکھی تھی نئے پرانے کی، یہ سب کے سامنے آ رہی ہے اور یہ اپروو ہو رہی ہے 25 دسمبر. اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس میں سارے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. یہ اب آپ تحریک انصاف کو دیکھیں گے کہ نئے اور پرانے ایک ہی بن جائیں گے. جو اب تک تھا نا، کیونکہ دیکھیں نا ایک پرانی آرگنائزیشن بنی، نئے لوگ آ گئے، وہ ری ایڈجسٹمنٹ پیریڈ. میں آرگنائزیشن کے آپ کی طرف چلتا ہوں ابھی، لیکن آپ کے اختلافات جو ہیں لیڈرشپ لیول پہ، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بائی الیکشنز کے بائیکاٹ کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں. شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کے اکٹھے بیٹھنے پہ بھی اختلافات ہیں. بالکل غلط ہے سب کچھ، یہ اخباروں میں ہے. ایک تو میں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ ایک بڑی عجیب چیز اب آپ نے دیکھی ہے. 25 دسمبر کے بعد یہ 2 مہینے میں آپ دیکھ لیں اخباروں میں آیا کیا ہے، میڈیا میں دیکھ لیں، کرنٹ افیئر پروگرامز میں دیکھ لیں. 4 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس ملک کی اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی 4 سالوں میں ہوئی ہے. یہ تو گورنمنٹ کی خود کہتی ہے کہ کبھی عوام کے اتنے برے حالات نہیں جو آ جائیں، کبھی اتنی مہنگائی نہیں، کبھی اتنی بے روزگاری نہیں. انہوں نے ہمارے قرضے جو 60 سالوں میں ہم نے قرضے لیے تھے، انہوں نے 4 سالوں میں اس سے زیادہ قرضے لے لیے. یعنی کہ جدھر ہمارا
آج ہمارا جو ٹوٹل ہمارا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ٹیکسوں سے 1600 ارب روپیہ، اس میں سے 800 ارب روپیہ قرضوں کی قسطوں پہ جا رہا ہے اور 400 ارب روپیہ صرف ان قسطوں پہ جا رہا ہے جو ابھی انہوں نے قرضے لیے. تو آپ سوچیں کہ نہ قانون ہے، لوگوں کو اٹھا جا رہا ہے، عوام ماری جا رہی ہے، کرائم ہے. لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھیں یا لگے یہ چیٹ پروگرامز پہ، سارا حملہ تحریک انصاف جو واحد پارٹی پاور میں نہیں ہے. یعنی ہم نے کرائم، ہماری یہ جرم یہ ہوا ہے کہ یہ 2 جلسے کر لیے اور اس سے ڈر گئے سارے. ہماری اخباروں میں پڑھو کہ جی لڑائی ہو رہی ہے، وہ شاہ محمود نون میں جا رہے ہیں. کبھی بھی تحریک انصاف کے اندر سب اس طرح جل نہیں جس طرح آج ہے، سب اکٹھے ہیں. شاہ محمود نون میں جا رہے ہیں؟ شاہ محمود رات ہمارے ساتھ میٹنگ، یعنی شاہ محمود اس ٹیم کے ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ بن چکے ہیں. شاہ محمود کا، بلکہ میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ مجھے تو سب سے خوشی ہوئی کہ میرے اوپر سے بڑا بوجھ اتار لیا انہوں نے وہ تنظیمی معاملات پہ وہ کیونکہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. کیا بھائی الیکشن کے اوپر اختلافات موجود تھے پارٹی میں؟ بالکل نہیں تھے. ہم نے سارے فیصلے کنسنسس سے کیے. ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ بائی الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں لینا. ایک تو اس لیے حصہ نہیں لینا کہ یہ جو پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، اس پارلیمنٹ میں 4 5 6 لوگ جا کے واپس کریں گے کیا. دوسرا یہ کیا کہ ہم نے پٹیشن دی سپریم کورٹ کو. الیکشن کمیشن نے کہا کہ مئی تک نئی الیکٹرل رولز نہیں آ سکتے. اپنی الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہم تیار نہیں ہیں، اور ایک دم نئے الیکشنز، یہ بائی الیکشن میں جو ہم نئے رولز لے کے آئیں گے. آپ یہ سٹڈی کر لیں، یہ پھر پرانے رولز پہ ہوئے ہیں، یہ الیکشن نئے رولز پہ نہیں ہوئے. وہ پرانے رول جدھر 45% ووٹ ان کی بوگس تھی. تو آپ چیلنج، کورٹ کھلی ہے اس پہ، تو کیس چل رہا ہے آلریڈی. ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا، ملتان ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا. یہ ایک اور چیلنج آیا اس کے، کیونکہ انہوں نے پرانی ووٹس کے اوپر الیکشن کروا دیا. اس لیے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا. یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا. یہ نہیں کہ بجائے شاہ محمود اس فیصلے میں پورے شامل تھے، جاوید ہاشمی شامل تھے، ساری پارٹی شامل تھی. کوئی بالکل لوگوں کو یہ اڑایا جا رہا ہے کہ جی کوئی بڑے اختلافات ہیں. یہ پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف، اور یہ اس کا حصہ ہے. خان صاحب، لیکن آپ کے انتخابات کے بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں اور سینٹ انتخابات اور دوسری ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں تحریک انصاف لگا یہ ہمیں کہ وہ جو مومنٹم بنا تھا آپ کا 30 اکتوبر اور 25 دسمبر کے درمیانی عرصے میں، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. ہمارے پاس ایک کویسچن بھی ہے اس پہ، ٹویٹر پہ محمد حسین صاحب نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے، یہ اسکرین پہ بھی ڈال دیجیے جی. یہ کویسچن یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سیمز ٹو ہیو لاسٹ اٹس انیشیل اگریسو آؤٹ لک، ہیز سونامی ڈرائیڈ اپ. دیکھیں، یا تو ہم فیصلہ کرتے گورنمنٹ گرا دیں. سونامی 25 دسمبر کے بعد پاور تو ہمارے پاس ہے، اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے. ہم آج سڑکوں پہ نکلے گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں، ہم اس کو جیم کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے گورنمنٹ کے گرائیں، ہم پبلک ان کو دیکھ لے پوری طرح، کیونکہ انہوں نے بار بار باریاں لے لی ہیں، سب اقتدار میں ہیں. پیپلز پارٹی یہ میرے خیال میں ان کی 5ویں دفعہ ہے 40 سالوں میں یہ حکومت میں آئی ہے. نون لیگ 5 دفعہ پنجاب کی حکومت کر بیٹھی ہے 25 سالوں میں، 2 دفعہ پرائم منسٹر ان کے رہ چکے ہیں. تو ان سب کو پہلے پبلک دیکھ لے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چند مہینے الیکشن کو ہیں، بہتر ہے کہ ان سب کو پبلک دیکھ لے. مین وائل ہم اپنی انٹرنلی پارٹی آرگنائز کرتے ہیں، نئی کانسٹیٹیوشن لے کے آتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی 25 مارچ کو سب سے بڑی ممبرشپ کیمپین ہم لانچ کرنے لگے ہیں. اور اس کے بعد پارٹی کے اندر یہ انشاءاللہ پاکستان کی وہ پارٹی ہوگی جس نے کم از کم، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ کم از کم 50 لاکھ 40 سے 50 لاکھ ممبرز پارٹی کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے. یعنی چیئرمین سے لے کے سارے الیکٹڈ پوزیشنز ہوں گی. یہ وہ پارٹی ہوگی جو آپ پہلی دفعہ پاکستانی کہہ سکیں گے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. خان صاحب، لیکن ابھی تک آپ کی جماعت پہ بھی وہی تنقید ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب الیکشن پہ کھڑے ہو تو مد مقابل کوئی نہیں ہوتا، باقی جماعتوں پہ لائف ٹائم قائد ہوتے ہیں. تو آپ بھی، عمران خان بھی لائف ٹائم قائد ہوں گے، کوئی مد مقابل نہیں آئے گا، کانٹیسٹ میں کوئی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا. میں ندیم اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ وہ جماعت ہوگی، اور یہ ہم نے کوشش کرتے گئے تھے، ممبرشپ کر رہے تھے. لیکن اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ یونین کاؤنسل سے، ہماری تو کوشش ہے کہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں، لیکن یونین کاؤنسل سے باقاعدہ الیکشنز کروائے جائیں. اور انشاءاللہ ایسے الیکشنز کروائیں گے کہ پاکستان کی الیکشن کمیشن سیکھے گی ان الیکشن سے، فری اینڈ فیئر ایسے، اور سارے میڈیا کے سامنے کریں گے الیکشنز.
यूनियन काउंसिल से हमारे लोगों को इलेक्ट किया जाए, ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंस से पूरे, फिर नेशनल काउंसिल बने 400 लोगों की इलेक्टेड, और वो नेशनल काउंसिल फिर सारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स को इलेक्ट करे इंक्लूडिंग चेयरमैन। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का वक्त आ गया, अब हम आगे बढ़े। अब तक तो आपने देख ली डेमोक्रेसी कितनी है, आपने देख ली कि पार्टीज के अंदर फैमिली पार्टीज बन गई और डिके कर गई हैं, यानी कि लीडरशिप इनके ऊपर आई नहीं, इनके बच्चे तैयार हो गए हैं बारियां लेने के लिए सब पार्टीज के। अब इनकी अगली जनरेशन उनको, जिस तरह फैमिली बिजनेस नहीं होती कि एक सेठ होता है अपने बेटे को तैयार कर रहा होता है, वो फिर बेटा टेक ओवर, ये उस तरह है। हम एक ट्रेडिशन सेट करने लगे हैं कि एक पूरी तरह मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, और सारे ऑफिस बेयरर्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर इस वक्त सारे जितने हमारे नए भी आए हैं, हम सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और पूरी हमने प्रेजेंट की अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। अब 25 को ये अप्रूव होगी, नेशनल लेवल पे मेंबरशिप कैंपेन, और फिर 2 महीने के बाद सारी पार्टी में इलेक्शंस होंगे। अच्छा खान साहब, एक और सवाल है आपके लिए। ये एहसान वारसी साहब हैं, इन्होंने कहा है कि अगर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होती तो आपने तो इंकलाब का नारा लगाया था। ये ट्विटर के ऊपर क्वेश्चन है जी, डाल दीजिए इसे स्क्रीन पे। वो कह रहे हैं जो रेवोल्यूशनरीज आपकी पार्टी में आए हैं ज्वाइन करके दूसरी पार्टियां छोड़ के, क्या वो साथ रहेंगे या साथ छोड़ जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो लोगों की नीयतें नहीं जानता, वो तो अल्लाह ने कहा कि मैं लोगों के दिलों के राज जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि 5 साल में जो असेंबली में बैठा था, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में से सबसे बेहतरीन लोग हमारी पार्टी में आए। ये वो लोग हैं जो अपने असासे डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं। किए नहीं है अभी तक। वो तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे तरीके साहब में अगर असासे डिक्लेयर ना लेकिन करें। खान साहब आपने इनिशिएटिव लिया ना, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना घर है, ये जमीन है, ये मैंने टैक्स दिया। आपकी पार्टी के एटलीस्ट टॉप टियर जो था उसको तो पब्लिक में आना चाहिए था। नहीं जी, जो हमारी पार्टी में आ रहा है सबको पता है कि टिकट को किसी को नहीं मिलेगा, किसी मेंबर को टिकट नहीं मिलेगा, जो जितना बड़ी मर्जी हो वो, जब तक वो अपने साथ से डिक्लेयर नहीं करता। और अगर कोई चैलेंज करना चाहे, स्क्रूटनी कमेटी बैठी हुई है, तो ये तो सबको पता है। और जो पार्टी में आ रहा है, इसलिए कि डर के कोई बेचारे मैसेजेस भिजवाते हैं कि अगर हम आ जाएं तो ये तो नहीं हमें कोई हमें जलील तो नहीं करोगे, ये हमें कहते हैं लोग, क्यों वो डरते हैं। कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो आना भी चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है नीचे जो वोट बैंक है। देखिए ना, मैं आज ये पॉलिटिशियन बाय द वे क्यों आते हैं, आप ये भी तो पूछे ना। कभी भी पॉलिटिशियन किसी पार्टी में नहीं जाता। जनरल मुशर्रफ ने, उन्होंने कितना क्यू लीग को नवाजा है, उन्होंने क्यू लीग का कितना नहीं किया, लेकिन कितने पॉलिटिशियन गए हैं क्यू लीग के जनरल मुशर्रफ के साथ, वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो एक कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन होता है उसे पता है कि नीचे जो वर्कर है वो किधर है, उसके लोग वोट बैंक किधर जा रहे हैं। तो ये लोग इसलिए आए हैं, इन्हें पता है कि ये इनमें से कई ऐसे लोग फंसे हुए थे 2 पार्टीज में, वो आते नहीं थे कि वो समझते तहरीक इंसाफ वायबल नहीं है। अब उनको पता है कि नीचे से एक वोट बैंक तहरीक इंसाफ का बना है और उसकी वायबिलिटी बनी है, इसलिए वो आज तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। अच्छा खान साहब, आपकी पार्टी के हवाले से, क्योंकि आपकी लीडरशिप अभी मुख्तलिफ जमातों से आ रही है, तो बहुत से सवाल आते हैं कि कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई नून लीग से है। अभी आपकी पार्टी के हवाले से एक सवाल है, ये साहब ने डाला हुआ है ट्विटर के ऊपर। ये कहते हैं कि अवैस लगारी साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त अभी तक रखी हुई है। ये क्वेश्चन फेसबुक का डालिए जी, ट्विटर का, ये स्क्रीन के ऊपर, और अब आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है? देखिए, हमने किसी के ऊपर कंडीशन नहीं लगाई, ये तो उनकी अपनी पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। अवैस लगारी का ये कहना है कि हमने जिस पार्टी के मैनिफेस्टो पे और जिसकी पॉलिसीज पे इलेक्शन लड़ा था, वो पार्टी बैठी हुई थी ऑपोजिशन में, और पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन थी। वो आज चली गई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट में बैठ गई। तो वो अपने जो उन्होंने हमें जिस मंशूर के तहत इलेक्शन लड़वाया था तो उसे हट गए हैं। देखिए ना, ये 2 वे टिकट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट